لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ طیبہ اساس اور بنیاد ہے۔ تمام اعمال کی قبولیت سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ اعمال تب ہی اللہ رب العالمین کے ہاں شرف قبولیت پا سکیں گے جب عمل کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہوگا، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو قرآن مجید کے اندر دلائل موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ہباء منثورا۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، لیکن ان کے اعمال کو ہوا میں بھوسے کی مانند اڑا دیا جائے گا اور کوئی وزن نہیں کیا جائے گا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں نہ بتلائیں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال دنیا ہی میں ضائع ہو چکے ہیں۔ تیسرا مقام هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو ندامت و شرمساری کے باعث جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تصلی نارا حامیہ، جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ کیا انہوں نے عمل نہیں کیے؟ فرمایا نہیں، عاملۃ عمل کرنے والے، ناصبۃ عمل کر کر کے تھک جانے والے، خوب عمل کیے، لیکن تین اسباب ہیں جن کی بنا پر ان کے اعمال برباد ہو گئے، استغفر اللہ واتوب الیہ، اور انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ان تین اسباب میں جو پہلا سبب ہے کہ ان عمل کرنے والوں کا عقیدہ درست نہیں تھا، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین شرطیں الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں۔ پہلی شرط ہے علم، دوسری شرط ہے یقین، اور تیسری شرط ہے قبول۔ آج اللہ کی توفیق سے چوتھی شرط بیان کریں گے۔ تو چوتھی شرط جو ہے وہ ہے محبت، وہ ہے محبت، کہ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، اور جو اس کے تقاضے ہیں، جو اس کا معنی و مفہوم ہے، اس سے محبت کرنا۔ یہ محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ پہلے تو اپنی بڑی بڑی نشانیاں گنوائی نا، وہ بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا دیکھو بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں بھئی۔ ان باتوں کے اوپر جب ایک انسان غور کرے گا نا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، انسان اپنے وجود کے اوپر غور کرے، یہ وجود مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ یہ جو میرا دل دھڑک رہا ہے کس کے حکم سے، کس کی رحمت سے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی۔ فرمایا دیکھو اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں فوت کرے گا۔ اگر ساری دنیا مل کر کسی کو مارنا چاہے نہیں مار سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ وہ ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے جن جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی بھی ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنے کی قدرت، اختیار اور طاقت رکھتا ہے؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جب ایک
انسان ان باتوں کے اوپر غور کرے گا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی. اللہ قرآن میں کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا. وہ کون ہے جس نے 3 اندھیروں سے اور 3 تنگ راستوں سے آسانیاں پیدا کی اور تمہیں زندہ صحیح سلامت دنیا میں لے کر آیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, تو یہاں پر صرف اللہ حی و قیوم کا ذکر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے دنیا میں صحیح سلامت نکال کر لے کر آیا. لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے, تمہارے پاس کچھ علم نہیں تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل دماغ عطا کیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کے شکر گزار ایماندار بندے بن کر رہو. تو جب ایک انسان ان تمام باتوں کے اوپر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. پھر وہ انکار کرتا ہے, پھر اسے کسی قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں, اسے کسی دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں, اسے کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں, اسے کسی خانقاہ اور آستانے پہ جانے کی ضرورت نہیں. وہ نماز پڑھتا ہے تو بار بار پریکٹس کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ, سن لیا اللہ نے جس کی میں تعریفیں بیان کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی اپنی نشانیاں ذکر کی اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ہمارے بارے میں وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اب دیکھو اتنے بڑے بڑے کام, آسمانوں کو پیدا کس نے کیا؟ کس نے؟ اللہ کا قرآن پوچھتا ہے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو اپنا پارٹنر نہیں بنایا. تم کہتے ہو یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے, تم کہتے ہو یہ ہمیں مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ رب العالمین نے آسمان پہ. اب سوچو ساری دنیا مل جائے اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں, کیا ایک دیوار, ایک بلڈنگ, ایک مرلے کا گھر, ایک مرلے کی دکان زمین سے سہارا لیے بغیر کھڑا کر کے دکھا سکتی ہے؟ انٹرنیٹ کا دور ہے, جائیے گا گوگل پہ سرچ کیجئے گا, اگر آپ کو کوئی ملے تو مجھے بتائیے گا. کیا اتنی بڑی کائنات کے اندر اور اتنی بڑی دنیا کے اندر آج کوئی ایسی ایک مثال موجود ہے کہ کسی نے اس قسم کی کنسٹرکشن کی ہو کہ اس نے زمین کا سہارا نہ لیا ہو؟ ساری دنیا مل جائے, کمزور ہے, نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین نے اختیارات دیے لیکن یہ اختیارات محدود ہیں, لا محدود نہیں ہیں. یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا, کہ خالق اللہ رب العالمین کے جو اختیارات ہیں وہ لا محدود ہیں, وہ ما فوق الاسباب ہیں, اور جو مخلوقات ہیں اس کے اختیارات محدود ہیں, لمیٹڈ ہیں, ما تحت الاسباب ہیں. یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا. اب وہ ظالم مشرک جو شرک کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مخلوق کو اس کے مقام سے اٹھا کر بڑھا کر اللہ رب العالمین کے برابر کر دیتا ہے. استغفر اللہ. جب وہ مخلوق کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اختیارات بھی لا محدود ہیں اور ما فوق الاسباب ہیں, استغفر اللہ اتوب الیہ, تو پھر کیا فرق باقی رہ گیا اللہ رب العالمین کے اور اس کی مخلوقات کے درمیان؟ کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. لیکن اللہ رب العالمین وہ ہے, قرآن کہتا ہے خلق السماوات بغیر عمد ترونها, اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے, بغیر ستونوں کے پیدا کیا. پتہ ہے پہلا آسمان زمین سے کتنا اوپر ہے؟ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ ہمارے اعتبار سے 500 سال کے برابر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر دعوت دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اپنے بندوں کو بار بار نگاہیں اٹھا کر دیکھو, تمہیں آسمان میں کوئی ٹیڑھ پن, کوئی کجی, کوئی نقص, کوئی خلل, کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ کوئی شگاف, کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟
اور کتنے ہزار سال ہو گئے کائنات کو بنے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے، اپنی رحمت سے آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے کہ انہیں گرنے نہیں دیتا، اور فرمایا بغیر ستونوں کے بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر پہلے آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ہے، پھر دوسرے کے اوپر تیسرا آسمان ہے، تیسرے کے اوپر چوتھا ہے، چوتھے کے اوپر پانچواں ہے، پانچویں کے اوپر چھٹا ہے، چھٹے کے اوپر ساتواں ہے، ساتویں کے اوپر سمندر ہے، اور سمندر سے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق و مالک اپنے عرش پہ مستوی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے شایع ہے۔ ایک مخلوق دوسری مخلوق سے اوپر ہوتے ہوئے اس کی محتاج نہیں ہے، تو خالق اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے اوپر ہوتے ہوئے اپنی مخلوق کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، فرمایا اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں اس انداز کی جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں اس نوعیت کی جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بہت ہی سخت ہوتے ہیں، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ ہم مثالیں کیسی دی جاتی ہیں، بھونڈی قسم کی مثالیں، اور جی پھر آپ روٹی اللہ سے مانگا کرو نا، پھر آپ اپنی بیگم کو کیوں کہتے ہو بیگم بھوک لگی ہے روٹی کھلا دو، پھر تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ آپ کو پیسے چاہیے، آپ ان میرڈ ہو، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، خود کفیل نہیں ہو، کمانا شروع نہیں کیا، اپنے پاپا سے پیسے کیوں مانگتے ہو؟ پھر اللہ سے ہی مانگا کرو۔ اگر تم اپنے بابا سے مانگو گے تو یہ بھی شرک ہو گیا، ہے نا؟ مذاق، اللہ والوں کا مذاق، توحید والوں کا مذاق، اور توحید کا مذاق، سخریہ، استہزاء۔ اللہ کے بندوں فرق کو سمجھو۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، قرآن کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، مکتوب ہے، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک نے فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی کہ یہ دوسرا آدمی جو میرے ساتھ لڑائی کر رہا ہے مجھے اس سے بچاؤ، چھڑاؤ، یہ جائز ہے، یہ ہے اسباب کے تحت۔ آپ کے گھر میں چینی ختم ہو جاتی ہے، آپ اپنے پڑوسیوں سے چینی لے سکتے ہو، نمک، گھی لے سکتے ہو، یہ اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اختیارات میں دی ہوئی ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی سے اولاد مانگنا، یا پھر بیوی کی مثال لے لیتے ہیں، بیوی گھر پر موجود نہیں ہے، میکے گئی ہوئی ہے، تو کیا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہو گے بیگم مجھے بھوک لگی ہے کھانا دے دو؟ کہو گے؟ کوئی کہتا ہے؟ کہو گے تو فوراً آپ کو پکڑ کے نفسیاتی ہاسپٹل لے کے جائیں گے، مینٹل کیس ہے، پاگل ہو گیا ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، بیوی گھر پہ ہے نہیں، گجرانوالا گئی ہوئی ہے، اسلام آباد گئی ہوئی ہے، پشاور گئی ہوئی ہے، کراچی گئی ہوئی ہے، جہاں کی ہے وہاں گئی ہوئی ہے، اور یہ گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے بیگم مجھے کھانا دے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو قرآن ہمیں منع کرتا ہے اس قسم کی مثالیں اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرنے سے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اس کے لیے اس قسم کی گھٹیا مثالیں بیان نہ کرو۔ فرمایا اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی یحبونہم کحب اللہ، چاہیے تو یہ کہ یہ اللہ سے محبت کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے مقابلے میں اوروں کو جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اچھا دنیا میں نہیں مانتے، نہ مانے، نہ مانے، نہ مان کے کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کس کا نقصان کر رہے ہیں؟
کسی کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ قیامت کا دن برحق ہے کہ نہیں؟ آنا ہے نا قیامت کا دن۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا سنو، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کے مشرک لوگ جانتے جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے، ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام طاقت تمام اختیارات اکیلے اللہ کے پاس ہیں۔ قیامت کے دن دیکھیں گے یہ سہون والی سرکار، یہ اسلام آباد والی سرکار، یہ لاہور والی سرکار، یہ پنڈی والی سرکار، یہ شرقپور والی سرکار، اور یہ جتنی بھی ہم نے سرکاریں بنائی تھی، وہ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو، کیونکہ یہ چیزیں زیادہ تر بر صغیر میں پائی جاتی ہیں۔ یورپ کنٹریز چلے جائیے یا خلیج میں چلے جائیے، وہاں پر یہ چیزیں اتنی نہیں ہیں جتنی زیادہ بر صغیر میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جتنی بھی سرکاریں تھی، سائیں تھے، قطب قبل کعبے اوتار قلندر تھے، قیامت کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے شرابور کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، ہمیں کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہے، ہماری طرف مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہے، اور یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ آپ کو کس نے جنم دیا ہے؟ ماں نے نا۔ آپ جتنے بیٹھے ہو آپ میں سے کوئی بھی ماں باپ کے بغیر تو دنیا میں نہیں آیا نا۔ تو ماں باپ کا رشتہ اللہ نے کتنا محترم اور مقدس رشتہ بنایا ہے۔ قیامت کا دن تو ایسا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن کسی اور کی کیا بات کریں، انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اس کے ماں باپ اپنی بیٹیوں سے اپنے بیٹوں سے بھاگیں گے، اپنے بہن بھائیوں سے بھاگیں گے، اپنے رشتہ داروں سے بھاگیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کو اپنی فکر لاحق ہوگی۔ تو وہاں پر جب قیامت کے دن دیکھیں گے، آج تو سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بڑے بڑے نبی، اللہ کے رسل، اولیاء، شہداء، صالحین، اتقیاء، سب کے سب سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ لا یتکلمون، قرآن کہتا ہے کہ وہ کلام نہیں کر سکیں گے، کلام صرف وہی کرے گا الا من اذن لہ الرحمن، جسے اللہ رحمان اجازت دے گا کہ تم کلام کرو۔ تو پھر کیا کہیں گے وہاں پر؟ بے ساختہ پکار اٹھیں گے، ان القوت للہ جمیعا، بلا شبہ سارے اختیارات اور طاقت اور قوت اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس دن یہ جان لیں گے اور کہیں گے کاش ہم شرک نہ کرتے، کاش ہم شرک نہ کرتے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی کو، ولی کو، علی کو، قطب قبلہ کعبہ سائیں اوتار قلندر کو مدد کے لیے نہ پکارتے۔ ہاں جو زندہ ہے آپ کے پاس موجود ہے، اسباب کے تحت آپ اس سے مدد لے سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو یہ جائز ہے کہ جو اسباب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دی ہیں اس کے تحت ہم ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں۔ سیلاب آیا ہوا ہے، سب لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب اپنی سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کرو، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی مائی کا لال یہ اختیار نہیں رکھتا، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، کہ اگر وہاں پر کوئی ڈوب رہا ہے تو ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اچھا جی بس پیر صاحب کی نظر کرم ہو جائے گی اور وہ سارے ہم ان کو اور اگر یہ حقیقت ہے تو بتاؤ۔ مثالیں تو بڑی ہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ دیکھی ہے نا آپ نے وہ ویڈیو کہ نہیں دیکھی؟ بڑی وائرل ہوئی، ایک ہی باپ کے 5 بیٹے، 4 یا 5 بیٹے 5 گھنٹے تک کسی ہیلی کاپٹر کا، کسی مدد کا انتظار کرتے رہے۔ تقریباً 2 ہفتہ قبل یہ واقعہ سانحہ پیش آیا، لیکن مدد کے لیے نہ کوئی ہیلی کاپٹر آیا، نہ کوئی انسان آیا۔ بہرحال موت ان کی اسی طرح لکھی ہوئی تھی، پیچھے سے پانی کا ریلا آتا ہے اور ان کو بہا کے لے جاتا ہے اور وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ کوئی وہاں پر ان کی مدد کے لیے پہنچ نہیں سکا۔
اللہ بہتر جانتا ہے ان کے عقیدے کے بارے میں، ان کے عقیدے کیا تھے۔ شاید کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے تو اللہ رب العالمین قادر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ ان کی ضرور مدد کرتا، لیکن کیا کیجئے وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں، وہاں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لوگ شرک کی دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، عام حالات میں کتے گھوم رہے ہوتے ہیں، مسجدیں کھول کر اندر آ کر اذان دینے والا، نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا، جہالت ہے، شرک ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے ہمارے بھائی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے توحید کا اور سنت کا الحمدللہ دعوت کا کام کیا ہے، اور ابھی بھی الحمدللہ بھرپور کر رہے ہیں۔ ہم کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہوتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، پھر ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ مکہ کے مشرک، قدم قدم پر کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارا، اللہ رب العالمین نے ان کا بیڑا پار لگا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا آج ہماری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اسلام آباد شہر کتنا بڑا ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر رہتے بستے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پانی کا وہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آخری بات سن لو، اب بڑا مشہور نمبر 1 پہلے نمبر پہ آتا ہے جو بور وہاں پہ کرتا ہے، لوگوں کو پانی کا نیچے سے نکال کے بندوبست کر کے دیتا ہے۔ وہ پہلی بات آپ سے کیا کہے گا کہ جی وہ ایک مائی ہے، اس کے نام کا بکرا دے دو اور اس کے پاس چلے جاؤ، وہ پانی کا گلاس تمہیں دم کر کے دے گی، وہ پانی تم یہاں پہ پھینکنا تو پانی نکل آئے گا۔ کس طرح سے لوگوں جنات کی شکایت ہے، اچھا جی ایک کالا بکرا لے آؤ، کالا بکرا لا کر اپنے گھر کے صحن میں، گھر کی جو بالکونی ہے وہاں پر گھڑا کھود کر اسے زندہ دفنا دو، جنات اس کا گوشت کھائیں گے، تم سے خوش ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، پھر تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کریں گے۔ یہ طریقے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے؟ کیا اللہ کا قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے کر گئے؟ تو اپنے ہاتھوں کو پاک صاف کیجئے، اپنے گلوں میں، گردنوں میں جس نے بھی یہ دھاگے باندھے ہوئے ہیں، تعویذ پہنے اتار دو ان کو۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اپنے صحابی سے انزعا، فوراً اتارو اسے، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، اس سے تمہاری بیماری میں اضافہ ہوگا۔ اور آخری بات، اللہ کی قسم جسے سن کر روح کانپ اٹھتی ہے، فرمایا فَإِنَّكَ إِن مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر اسے پہنے تمہیں موت آ گئی تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اتار دو اس کو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، تینوں کل پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے بالمقابل رکھ کے اس میں تھتکارو، پھر اس کے بعد اسے اپنے چہرے پر، اپنے پورے بدن پر مر لو۔ بہترین تعویذ ہے، بہترین دم ہے۔ لیکن اللہ کے قرآن میں، اللہ کے رسول کے سچے فرمان میں کہیں پر یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ بچے کے بازو پہ دھاگا باندھ دو، اس کے گلے میں تعویذ لٹکا دو، نظر بد نہیں لگے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے لوگ، ایک شخص ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے تو بڑا دل سے نفرت اور کراہت ہوئی۔ ایک آدمی چھوڑ کے وہ کھڑا ہوا ساتھ جو ہے، اس کے پاؤں میں ادھر زخم ہے اور ادھر اس نے دھاگا باندھا ہوا ہے کالا ہوا۔ کیا ہے بھائی یہ؟ جی میرا زخم ہے جی فلاں نے، اللہ کے بندے یہ دھاگا تیرا زخم ٹھیک کرے گا؟ آپ اللہ نہ کرے بیمار ہو جاتے ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر آپ کو دوائی دیتا ہے، آپ دوائی کی تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا لیتے ہو، کیا خیال ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ شفا ہو جائے گی آپ کو؟ یا دوائی کھاؤ گے ڈاکٹر کے بتلائے ہوئے نسخے کے مطابق؟ اللہ کے بندوں قرآن میں شفا ہے، لیکن شفا حاصل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اسے اختیار کیجئے، ورنہ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ ڈاکٹر کی دوائی لے کر آئے اور آپ نے تعویذ بنا کے یا تو بازو کے ساتھ باندھ لی، یا فریم میں سجا لی، یا پھر گلے میں گردن میں لٹکا لی، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ جی میں بڑے مہنگے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بڑے اچھے ڈاکٹر کے پاس، بڑے اچھے ہاسپٹل میں، بڑے پیسے دے کر میں یہ دوائی مہنگی لے کر آیا ہوں، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے شفا۔ کبھی بھی شفا نہیں ہوگی آپ کو۔ قرآن نے کہا شہد میں شفا ہے، اب آپ شہد کو گھر میں رکھتے ہو یا اس کی پڑیا بنا کے آپ جیب میں رکھ لیتے ہو، شفا ہوگی؟ نہیں، قرآن نے کہا شہد میں شفا ہے، معنی اس کو کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے اس کا استعمال کرو تو پھر انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک و بدعت کو سمجھنے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ وبعد۔ دیکھیے نماز کے لیے صف بندی یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں واللہ دلی کوفت ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک اتنی ہماری عمریں ہو گئی ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے نماز میں کھڑے ہونے کا ادب نہیں آیا۔ ادب یہ ہے کہ مل کر کھڑے ہوں، پورا قدم ملائیں، پیچھے سے ایڑیاں ملائیں، ایڑی کے ساتھ جب پیچھے سے مل جائے گی نا تو انشاءاللہ سب خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ کسی کا قدم 7 نمبر ہے، کسی کا 8 ہے، کسی کا 9 ہے، کسی کا 10 ہے، کسی کا 12 ہے، یہ پاؤں آگے سے بڑا ہوتا ہے، پیچھے سے جو ایڑی ہوتی ہے نا یہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب آپ نے پیچھے سے ایڑی برابر کر لی، کندھے کے برابر آ گیا، گردن کے برابر آ گئی، یہ سب سیدھی ہو جائے گی۔ تو اس انداز سے آپ اپنی صفوں کو درست کیا کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو صف کو ملائے گا، صف کا خلا دور کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم صف کا خلا دور نہیں کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا کر دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نماز میں قدم سے قدم ملا کر پیچھے سے ایڑی کے ساتھ نہیں ملاؤ گے، درمیان میں خلا چھوڑ دو گے تو شیطان سیاہ بکری کے بچے کی مانند آ جائے گا اور تمہاری نماز خراب کرے گا، تمہاری نماز میں خلل ڈالے گا۔ نماز کے بعد دعا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا ہے، لیکن اس کا طریقہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے بعد یہ جو مسنون اذکار یہاں پر لکھے ہوئے ہیں آپ یہ پڑھیے، یہ دعا ہے اور یہ بہترین دعا ہے۔ اور نماز میں آپ نے کیا کیا ہے؟ دعا ہی تو مانگی ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور نماز کے بعد بھی دعا ہے اور وہ دعائیں یہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، اللہ کے لیے دین کو سمجھو۔ جب کلمہ جو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دین پر ویسے چلو جیسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے۔ نماز کے بعد اپنے جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نمازی نماز پڑھنے کے بعد جتنی دیر تک اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہے گا باوضو، فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں گے، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحمت فرما۔ تو کیا آپ کو فرشتوں کی دعائیں نہیں چاہیے؟ خطبے کے دوران تنکا نہیں چھونا چاہیے، گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے۔ اگر آپ کو شوق ہے آگے آ کے بیٹھنے کا تو جلدی آئیے۔ اب جو لوگ پہلے آئے ہوئے ہیں آپ ان کی گردنیں پھلانگتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو خطبے کے دوران گردنیں پھلانگے گا وہ گویا کہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے۔ اتنی سخت بات اسی لیے ارشاد فرمائی تاکہ ہم لوگ متنبہ ہو جائیں اور اس عمل کو ترک کر دیں، اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے اور جہنمیوں دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر على اعدائك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا يا كريم.